بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بدوباش سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی۔ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی سکول ان سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل، سکارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کی توسیع، منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کی توسیع، منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شافعات اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ، ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچگی کے دوران بیوی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا اور اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کی۔ اس عظیم شخص کا نام ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل تھا کہ جو کہ 1908 میں پیدا ہوا اور 2008 میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے اصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ سفید وہ پتھر ہے کہ جو حرم مکی میں مطاف، چھت اور باہر سین میں لگا ہے۔ اللہ آپ کے در پہنچائے اور آپ دیکھیں اس پتھر کو۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو وہ جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر یونان میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل سفر کر کے یونان گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدہ پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا۔ انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ کرۂ ارض پر واحد جگہ یونان ہی تھی جہاں پر یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو پہلے خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ یونان میں اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اس سے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ وہ ماربل تو ہم آپ کے جانے کے بعد بیچ چکے ہیں، اب تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ کمال افسردہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا تو آفس سیکرٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دے دیا۔ اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن
ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب کمال کہتے ہیں کہ میں اب بہت آہستہ آہستہ رفتار سے دفتر گیا کہ اب میں کیا کروں گا خریدار کے ایڈریس کو، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ کمال دفتر پہنچا تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا، کیوں کہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ بھی سعودی کمپنی تھی۔ کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو آپ یونان سے آپ خرید کر لائے تھے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا تو وہ سفید ماربل جو یونان سے منگوایا تھا کدھر ہے؟ تو اسٹاک والوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ تو کمال نے کہا، تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں ایک بچے کی طرح رونے لگ پڑا کہ کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو، جتنا پیسہ تمہیں چاہیے لے لو، ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو یہ پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کر آیا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا یہ مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی شریف میں استعمال ہونا ہے۔ تو یہ کہانی تھی اس شخص کی کہ جس نے اپنی ساری زندگی حرمین کی خدمت کے لیے گزار دی اور اس خدمت کے عوض اس نے ایک ریال تک نہ بن لادن کمپنی سے لیا اور نہ ہی حرمین شریفین کے جو خادمین تھے ان سے لیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ مقدس شہر دکھائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ مقدس شہر دکھائے اور آپ کو مدینہ پاک کی بھی زیارت کرائے۔ اور آخر میں دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انجینئر محمد کمال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔